بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آیت شریفہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم و ستم سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ساتھ اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا، سورہ انعام آیت 82 کے متعلق سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ظلم سے مراد شک ہے، یعنی اپنے ایمان کو شک سے آلودہ نہیں کیا۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 118 حدیث 4۔ فرمان خدا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن سے کیا مراد ہے؟ عمر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا، سورہ ابراہیم آیت 28 کے بارے میں سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہم کہتے ہیں کہ وہ قریش کے وہ فاجر و ظالم قبیلے ہیں، یعنی بنو امیہ اور بنی مغیرہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ قریش ہی ہیں۔ خداوند نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا میں نے قریش کو عربوں پر فضیلت دی، ان میں سے اپنی نعمت مکمل کی اور ان کے لیے پیغمبر کو بھیجا، لیکن انہوں نے میری نعمت کو تبدیل کر دیا اور میرے رسولوں کی تکذیب کی۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 229، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 55 حدیث 21۔ آیت شریفہ نزل علیکم فی الکتاب کا کیا معنی ہے؟ شعیب اکرکونی کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت اور اس نے کتاب میں یہ آیت نازل کر دی کہ جب آیات الہی کے بارے میں یہ سنو کہ ان کا انکار اور استہزاء ہو رہا ہے تو خبردار ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا جب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں۔ سورہ نساء آیت 140 کے معنی اور تفسیر پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی تم سنو کہ کوئی حق کا انکار کر رہا ہے اور اسے جھوٹ سمجھتا ہے اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، اس کے قریب سے اٹھ جاؤ، اس کی ہم نشینی مت اختیار کرو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 285 حدیث 4۔ آیت شریفہ یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ میں جنب اللہ سے کیا مراد ہے؟ سدیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی، سورہ زمر آیت 56 کی تفسیر اور معنی کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم خدا کے قریبی نور سے ہیں۔ یہ اس کافر کا کلام ہے کہ جو روز قیامت کہے گا ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر کہ جس میں فرمان خدا کی اطاعت میں کی، یعنی ولایت محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم۔ کنز الفوائد صفحہ 272، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 192 حدیث 9۔ وضاحت کلام خدا میں خدا کے قریبی سے مراد وہ نور ہے کہ جس پر خدا کی بہت زیادہ عنایت ہو۔ فرمان خدا الشمس والقمر بحسبان کی کیا تعویل ہے؟ داؤد رکی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان سورج اور چاند سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، سورہ رحمان آیت 5 کی کیا تعویل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے داؤد تو نے ایک خاص مطلب کے متعلق سوال کیا ہے، پس تو اس جواب پر قناعت کر جو تجھے دیا جائے گا۔ سورج اور چاند خدا کی 2 نشانیاں اور آیتیں ہیں کہ جو امر خدا سے جاری ہیں۔ پھر خداوند متعال نے ان دونوں سے اس کے لیے مثال دی کہ جس نے ہمارے خلاف انقلاب برپا کیا،
ہماری حرمت پر حملہ کیا اور ہمارے حق میں ظلم و ستم ڈھایا۔ داؤد نے کہا ہما بے حسبان، وہ دونوں اپنے مقرر کردہ حساب سے چل رہے ہیں کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں میرے عذاب میں ہیں۔ داؤد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا والنجم والشجر یسجدان، ستارہ اور درخت سجدہ کرتے ہیں کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستارہ اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام درخت ہیں کہ جنہوں نے پلک جھپکنے کی مقدار تک خداوند متعال کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ داؤد کہتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا آسمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور خداوند متعال نے انہیں اٹھایا اور اپنے پاس اوپر لے گیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس میں ترازو اور قانون قائم کیا۔ میزان ترازو امیر المومنین علیہ السلام ہیں اور انہیں منسوب کیا تاکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو اور راہ عدالت سے منحرف نہ ہو جاؤ کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی امامت کے بارے میں کوئی تجاوز نہ کرے اور وہ امام کی مخالفت نہ کریں۔ میں نے عرض کیا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی عادل امام کی اطاعت کرو اور ان کے حق میں کسی چیز کو کم نہ سمجھو۔ میں نے عرض کیا خداوند متعال کے فرمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے کا کیا مطلب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم میری نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ محمد یا علی کو میں ان دو بزرگ ہستیوں کے وسیلے سے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہوں۔ کنز الفوائد صفحہ 319، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 309 حدیث 12۔ فرمان خدا عسى اللہ ان یاتی بالفتح کا کیا مطلب ہے؟ داؤد رکی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے خداوند متعال کے اس قول کا معنی پوچھا، پس عنقریب خدا اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پریشان ہو جائیں گے۔ سورہ مائدہ آیت 52۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال نے امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے زید کو جلانے کے 7 روز بعد بنی امیہ کو نابود اور ہلاک کرنے کی اجازت دی۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 325، بحار الانوار جلد 41 صفحہ 196۔ اگر کوئی مخالف تمام دلیلوں کا انکار کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابن ابی عمیر محمد بن حکیم سے اور وہ ابو مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی امامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور خداوند متعال کے اس فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت 59، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو کے ذریعے احتجاج کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سریہ جس جنگ میں رسول خدا خود شرکت نہ کریں کہ جرنیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم خداوند کے اس فرمان قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سورہ شورى آیت 23، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان
الأمان من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد